بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ آج کل جو دور چل رہا ہے وہ بہت ہی فتن و فساد سے بھرا ہوا ہے۔ ہر انسان اپنے کسی نہ کسی خواہش کا شکار ضرور ہے۔ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فوراً چاہیے ہوتا ہے۔ ہر انسان کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اس کو کسی بھی کام میں فوراً کامیابی مل جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فوراً امیر بن جائے تاکہ وہ دنیا کی ہر چیز کو آسانی کے ساتھ پا سکے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے فوراً اسے کامیابی دے دیتا ہے، اور ایسا ہونا اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ تو سن لو، ایسا بندہ جو اپنی کامیابی کے لیے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، اس کی اللہ رہنمائی کرتا ہے اور وہی اسے ہدایت دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کر اسے کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی بار بار کوشش کر رہے ہیں اپنی کسی بھی کامیابی کو پانے کے لیے، تو آپ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ بے شک اللہ پاک آپ کی بھی غیب سے مدد کرے گا اور آپ وہ ہر چیز حاصل کر لیں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جس کی آپ حاجت رکھتے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر کا دامن بھی پکڑے رکھے۔ تو آج میں آپ کا بھائی شاہد پٹھان آپ کو ہماری اس نور حدیث یوٹیوب چینل پر آپ کو اپنی دلی خواہش اور کسی بھی حاجت کو فوراً کامیاب کرنے کے لیے سب سے بہترین 2 وظیفے پیش کرنے والا ہوں۔ یہ دونوں وظیفے اتنے تیز اثر کراماتی تاثیر کا حامی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اللہ نے چاہا تو صرف 1 رات میں یا تو 3 رات میں یا تو زیادہ سے زیادہ 7 دنوں کے اندر اپنی کسی بھی مشکل حاجت کو پا لے گا۔ جی ہاں، یہ ایسے ہی پاورفل گارنٹیڈ وظیفے ہیں جو اللہ کے ولیوں نے عام لوگوں کے لیے تحریر فرمائے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلا عمل سورہ اخلاص، بسم اللہ شریف اور سورہ جمعہ کا صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، اور دوسرا عمل صرف آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو یہ دونوں عمل میں سے جو عمل ٹھیک لگے، جو آپ کو آسان لگے، وہ آپ صرف 3 دن کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا نظارہ دیکھتے جائے۔ یہ وظیفہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل حاجت پیش آئے یا آپ کو لگے کہ یہ کام ہونا تو ناممکن ہے، تو آپ اس وظیفے کو فوراً شروع کر لیں۔ یقیناً اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کی وہ حاجت، وہ مراد جائز ہو، نیک ہو، کوئی غلط کام یا ناجائز نہ ہو۔ ناجائز سے مراد یعنی کسی کو نقصان دینے کا اندیشہ ہو۔ اس کے علاوہ دنیا کا ہر کام اس عمل سے پورا کروا سکتے ہیں، جیسے شادی کا کسی بھی طرح کا مسئلہ، یا پھر رزق اور دولت حاصل کرنے کے لیے، کسی خاص جگہ پر نوکری حاصل کرنے کے لیے، جلد سے جلد دولت حاصل کرنے کی خواہش، یا پھر کسی بیماری سے شفا کے لیے، یا اپنے گھر میں ہر وقت سکون چاہتے ہیں، گھر میں سے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کو جائز محبت کے لیے راضی کرنا ہو، یا پھر کوئی ایسی حاجت جس کو پورا کرنا لازمی ہے، جیسے گھر میں شادی ہے لیکن پیسوں کا انتظام نہیں ہے، یا پھر کسی کو انٹرویو کا کال آ چکا ہے اور اب انٹرویو میں کامیاب ہو کر اس جاب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ، یہ عمل تیر کی طرح کام کر دے گا۔ تو یہ دونوں عمل کی اجازت صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے ہی ہے۔ کوئی بھی مومن بھائی بہن ان دونوں عمل کو جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اے میرے مالک، اس ویڈیو کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف کر دے، اور ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو آئیے دوستو، اب جان لیتے ہیں ان دونوں وظیفوں کا مکمل طریقہ۔ تو سب سے پہلے نمبر پر یعنی جو پہلا عمل ہے، تو یہ وظیفہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے اور آپ کو 3 دن ہی کرنا ہے، اور اگر 3 دن میں کامیابی نہ ملے تو تھوڑے دن انتظار کر لے اور پھر اگلے ہفتے سے پھر سے 3 دن عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ آپ کو بدھ، جمعرات اور جمعہ کو ہی کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد اول 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک آپ کو جو یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص
یعنی قل ہو اللہ شریف کو 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں بھی آپ کو اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اپنی حاجت کی دعا مانگ لے۔ اب آپ کو دوسرے دن یعنی جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہی جا نماز پر بیٹھے رہنا ہے، اور پھر اول 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا تو 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں بھی آپ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اپنے حاجت کی دعا مانگے۔ اب تیسرے دن یعنی جمعہ کے دن آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ مرد حضرات چاہے تو جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں یہ عمل کر لے، یا تو گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں جمعہ کے دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر پر ہی عمل کرے گی۔ اب جمعہ کے دن آپ کو اول 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا تو 11 مرتبہ جو درود شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھنا ہے، اور پھر سورہ جمعہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 28 میں یہ سورہ موجود ہے۔ یہ سورہ میں کل ملا کر 11 ہی آیتیں ہیں۔ یہ چھوٹی سی سورہ ہے، ایک بار پڑھنے میں صرف 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو آخر میں اتنی ہی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک وہی پڑھے جو شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے حاجت کی دعا مانگ لینی ہے۔ صرف یہ 3 دن ہی عمل کرنا ہے۔ اگر ان 3 دن یا ہفتے میں حاجت پوری نہ ہو تو اگلے بدھ کو آپ چاہے تو پھر سے یہ عمل کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ انتظار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ویسے تو ایک بار کے عمل سے ہی حاجت پوری ہونے کے راستے کھل جاتے ہیں، کسی کو وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن بہترین عمل ہے کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ عمل نمبر 2، اب یہ وظیفہ بھی آپ کو 3 دن ہی کرنا ہے۔ ویسے اس عمل سے ایک دن میں ہی کام ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ وظیفہ 3 دن تک کرنا ہی ہے۔ اب یہ وظیفہ آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو آدھی رات میں تہجد کی نماز کے بعد کر لیں گے تو اسی وقت آپ کی دعا اور حاجت قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ہاں، اس عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی یا تو پھر آدھی رات میں تہجد کے وقت اپنی حاجت کی نیت سے صرف 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ آپ کی جو حاجت ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ اب اس نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد جو چاہے وہ سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن دونوں رکعتوں میں اگر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب اس نماز کے ہر سجدے میں آپ کو سجدے کی تسبیح سبحان رب العالی نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ہر سجدے میں 40 مرتبہ آیت الکرسی کو ہی پڑھنا ہے۔ یعنی پہلی رکعت کے 2 سجدوں میں 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ یعنی آپ کل ملا کر 160 مرتبہ اس نماز میں آیت الکرسی کو پڑھ لیں گے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد وہی جا نماز پر بیٹھ کر 11 مرتبہ نماز والا درود ابراہیم پڑھے، اور پھر برابر 10 منٹ لازمی دعا کرے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، یاد رکھے آپ کو 10 منٹ تک لازمی دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، روتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے جیسی صورت آپ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو 10 منٹ تک دعا ضرور کرنی ہے۔ بس یہ دوسرا وظیفہ اگر کوئی صرف 3 راتیں کر لیتا ہے تو یقیناً وہ ایسا کمال دیکھے گا کہ اس کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اگر کسی کو اس کا معجزہ دیکھنا ہے تو صرف 3 رات تہجد کے وقت صرف یہ وظیفہ کر لے، اور پھر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ بے شک اللہ آپ کو عطا کرے گا جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ لکھ کر رکھے، انشاءاللہ زندگی میں ایک مرتبہ اسے کر کے دیکھنا۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں تک، خاص کر ان لوگوں تک جو پریشان ہیں، یا وہ کسی حاجت کے لیے پریشان ہیں، یا کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو خاص کر یہ ویڈیو آپ شیئر ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ